الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم برادران یوسف حضرت یوسف سے جدا ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور اس مرتبہ وہ بہت خوش اس لیے بھی ہیں کہ اس دفعہ وہ 10 اونٹوں کا بار لے کر نہیں جا رہے بلکہ وہ 11 اونٹوں کا بار لے کر جا رہے ہیں۔ 10 وہ خود تھے، 11ویں حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ اس دفعہ جا کر انہوں نے کندھے اچکا کر اپنے باپ سے کہنا تھا کہ ابا تو خام خواہ ہمارے اوپر شک کرتا تھا، دیکھیے ہم تیرے بیٹے کو بالکل صحیح و سلامت لے کر آئے ہیں، اور جس خدشے کا تو ہمارے اوپر اظہار کرتا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ہم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے جا کر شاید وہ یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم نے یوسف کو بھی کچھ نہیں کیا، یہ آپ کا گمان تھا، ورنہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو ہم بنیامین کو بھی کرتے۔ تیسری خوشی انہیں اس بات کی تھی کہ بادشاہ وقت کے ساتھ ان کا براہ راست ایک تعلق قائم ہو گیا تھا، اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شریفوں کو دیکھا ہے ہم نے کہ صاحب اقتدار لوگوں کے سامنے اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کی عزت سے زیادہ بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے صاحب وضع لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بیچارے مقتدر لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں اور اپنی توہین کراتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک مقولہ پڑھا تھا کہ ایک دانا نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو ولا تکن کلب الرفقہ، اگر تجھ سے ہو سکے تو دوستوں کا کتا نہ بننا۔ تو بیٹے نے پوچھا تھا ابا یہ دوستوں کا کتا کیا ہوتا ہے، میں تو انسان ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اپنے مرتبے و منصب اور اپنے سٹیٹس اور اپنے طبقے سے بالا تر لوگوں کی محفلوں میں جا کر بیٹھو گے، ان کو دوست بناؤ گے، تو وہ تجھ سے وہی کام لیں گے جو بالعموم لوگ کتوں سے کام لیتے ہیں، تیرا مذاق بھی اڑائیں گے، جو کام وہ نہیں کریں گے وہ تجھے کرنا پڑے گا، اور تو ان کی اس طرح حفاظت کرے گا جس طرح پالتو جانور اپنے بالکوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر تجھ سے ہو سکے تو کم از کم اس طرح نہ کرنا۔ دوست ہمیشہ وہ بناؤ جو اپنے سے کم تر ہوں یا اپنے برابر ہوں، وہ آپ کو برابری کی عزت دیں گے۔ جب بالا تر لوگوں کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے تو آپ کی توہین بھی ہوگی، آپ کی تحقیر بھی ہوگی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں بادشاہوں کو چمچے کرچے مل گئے ہوتے ہیں، اور ہر چمچہ اور کرچا یہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی کا چمچہ بنا ہوا ہوں، بلکہ وہ اس کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں ایم پی اے کا، فلاں ایم این اے کا، فلاں وزیر کا، فلاں بادشاہ کا مقرب ہوں۔ جی، اس کے اوپر غالب نے ایک پھبتی کسی تھی کہ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اطراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اطراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی۔ تو بادشاہ کے ساتھ براہ راست تعلق وہ بھی باعث عزت سمجھتے تھے، جبکہ لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہوں گے جب وہ غلہ لینے کے لیے جاتے ہوں گے، تو ان کی براہ راست رسائی تھی، اور بادشاہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا تھا اور ان کی عزت و توقیر کی تھی، اور ان کو یہ پتہ تو نہیں تھا کہ یہ عزتیں کس لیے ہو رہی ہیں اور یہ بادشاہ کون ہے جو ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ لیکن ابھی خوشی کے یہ چند قدم ہی انہوں نے اٹھائے تھے، یعنی شہر سے ابھی باہر ہی نکلے تھے اس غلے کے بار کو لے کر یا اس غلے کی قطار کو لے کر، اونٹوں کی قطار کو لے کر، کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو، انکم لسارقون، تم نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف رخ کیا، گویا یہ بات ان کے اوپر بجلی بن کر گری کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرتے، یہ کون سا الزام ہے جو ہمارے اوپر لگ گیا ہے۔ تو کہنے لگے وقالو، کہا واقبلوا، اور علیہم ان کی طرف توجہ کی، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے، ہم تو حاضر ہیں، ہمارا یہ بار بھی حاضر ہے، ہم خود بھی حاضر ہیں، ہماری تلاشی لے لو، ہمارے یہ بار جو ہمارے اونٹوں نے اٹھائے ہوئے ہیں سامان کی تلاشی لے لو، ماذا تفقدون، تمہاری گم کیا چیز ہوئی ہے۔ تو جس نے کہا تھا کہ اے قافلے والو تم چور ہو، وہ ایک تھا یا ایک سے زیادہ تھے، بلکہ زیادہ تھے، کیونکہ یہاں قالو کا لفظ آیا ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ کے اہلکاروں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا وہ پیالہ گم ہو گیا ہے، وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے جس کے ساتھ وہ بھر بھر کر لوگوں کو غلہ دیتا تھا، وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے، وہ ہم نہیں پاتے۔ اور وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیمانہ گم تو ہوا ہے، لیکن ہمارے بادشاہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو شخص بھی اس پیالے کو ہمیں لا کر دے گا، ہم اس کو ایک اور اونٹ کا بار عطا کریں گے۔ یہ انعام کا اعلان کیا پہلے، یعنی جس کے پاس بھی ہوا یا جس نے بھی اس پیمانے کی خبر دی جو ہم سے گم ہو گیا ہے، تو ہم ایک اور اونٹ اس کو دیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور ہم انعام کے طور پر اس کو دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ یہ نہ کہے یہ نری صرف بات ہے، بلکہ
کہنے والے نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں، میں دوں گا، آپ لوگوں کے پاس اگر وہ بادشاہ کا پیالہ ہے تو وہ مجھے دے دو، وہ پیمانہ ہے تو وہ مجھے دے دو، ایک اونٹ بار اور تمہیں عطا کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے اور میں اس کا ضامن ہوں، بس مجھے وہ چاہیے مسروقہ اور گمشدہ پیالہ، اور جب وہ مجھے مل گیا وہ میں تمہیں ایک اونٹ اور دے دوں گا۔ اب آپ یہاں بیٹھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا، نہ وہ اتنے دور سے چوری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس گناہ پر نہیں پکڑتا جو گناہ اس وقت کیا ہے یا اس نے نہیں کیا، پچھلے گناہوں کی بھی کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس لیے اس عذاب کا شکار ہو گیا ہوں، حالانکہ اس نے پچھلے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر گناہ کی ایک آفت ہے جی، پتہ نہیں وہ آفت کب ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ آفت فوراً ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اللہ مؤخر کر دیتا ہے اور پھر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، یہ طے ہے جی، یہ طے ہے کہ جب آپ گناہ کریں گے اس کا وبال آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ پانی آپ پئیں گے پیاس بجھے گی، روٹی آپ کھائیں گے بھوک مٹے گی، ہیں جی، کالا رنگ آپ کپڑوں پر ڈالیں گے تو نظر آئے گا، گناہ کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی وبال نہ آئے، اس کا کوئی وبال نہ آئے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو سکتا ہے، ملتوی ہو سکتا ہے، لیکن وبال ضرور آتا ہے، چاہے کاروبار متاثر ہو جائے، کوئی آپ کی بے عزتی کر دے، کوئی آپ کے بچوں کو نقصان پہنچ جائے، یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں، لیکن ہر گناہ کا وبال ہے۔ جو اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو محفوظ و مامون بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت سے ڈرتا رہے، چاہے اس کو کوئی دیکھ رہا ہو یا اس کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اس طرح زندگی محفوظ بھی ہوتی ہے، خوش و خرم بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کی زندگی میں سکون اور آرام بھی آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔